تیمور صاحب ایک سوال جو کھیلداس صاحب نے اٹھایا کہ اگر آپ نے اس کا سراغ نکالنا ہے تو آپ علی زیدی صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ٹویٹ کیا تھا. تو یہ کوئی آپ کی پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے کہ کون نکال رہا ہے یہ ساری ٹیپیں؟ جواب اور میرے خیال میں جو ابصار صاحب نے کہا اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے دیکھا جو اوریجنل ٹویٹس تھیں وہ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، لیکن علی زیدی نے نہیں کی تھی. اوریجنل ٹویٹس ایک اکاؤنٹ تھا ٹویٹر کا لوسی کے نام سے، اور اس پہ یہ ساری آڈیو ریکارڈنگز 3 ستمبر سے پڑی ہوئی تھی. کل پرسوں تک کافی دیر سے پڑی ہوئی ہے. یہ تو ہے اب 3 ستمبر سے پڑی تھی. مجھے کسی نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی نے لیک کیا. میں نے کہا یار اگر پی ٹی آئی نے لیک کی ہوتی تو 20 دن ایسے تو نہ پڑی ہوتی. نہیں، وہ تو کل وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے. تو علی زیدی صاحب نے نہیں کی. ان فیکٹ یہ خود ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اگر 3 ستمبر سے ٹویٹر پہ پڑی تھی، چلے پی ٹی آئی اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکتا تھا، ہم نے نہیں دیکھی. سیاسی فائدہ اسی لیے اٹھا سکتا تھا کیونکہ ایک بڑا ایشو ہے، لیکن ہماری ایجنسیز کو یہ پتا تھا کہ یہ پبلکلی پڑی ہوئی ہیں ٹویٹر پہ 20 دن. یہ ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ یہ پبلکلی پڑی ہوئی ہیں. اب افسوس کے ساتھ اس کانٹینٹ پہ سوال بنتے ہیں، میرے خود سوال بنتے ہیں، میرے سے خود سوال پوچھے گئے اور میں نے خود اپنے جو میرے سے سوال پوچھے گئے ان کے جواب دیے. لیکن اس کا ایک کانسیکوینس ضرور ہے. میں کل اپنے سیکرٹری کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم بات کر رہے تھے، اور میں نے کہا دیکھ لو عامر، جو بھی بات کرنی ہے اس طریقے سے کر لو کہ اگر کل اس کی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اس کا ایک سینٹنس بھی لیا جائے اور اس کو دوسرے سے جوڑ دیا جائے بغیر جوڑے ہوئے، کیونکہ آپ جو ہے دو لوگوں کی کانورسیشن میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جو ہماری کانورسیشن میں ہو. لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ سچ ہے کہ شاید یہ چیزیں 20ویں صدی میں چل سکتی تھی. 21ویں صدی میں جب آپ ریکارڈنگز کریں گے تو پھر ان کو رکھنا بھی پڑے گا، ان کو سیکیور بھی رکھنا پڑے گا. اور ڈیجیٹل سپیس پہ 100% سیکیور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جب نہیں ہوتی تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اور سوال بھی بنتے ہیں. میرے خیال میں تو جو 3 بڑے سوال ہیں. ایک خان صاحب سے بنتا ہے، میرے خیال میں جو خان صاحب نے خود جواب دیا جس کانفیڈنس سے دیا اور جو میرے خیال میں کلیئر ہوا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو ابھی کھیلوں گا اس کے اوپر. ہاں جی، دیکھیے اگر کسی نے خان صاحب کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں انہیں پتہ ہے کہ خان صاحب یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں. لیکن جو سوال اٹھائے گئے تھے کہ سائفر ہے یا نہیں ہے، سائفر خان صاحب سے چھپایا گیا تھا یا نہیں، ان کے تو اس لیک میں ہی جو ہے وہ جواب مل جاتے ہیں. میں ان لیکس پہ کھیلنا نہیں چاہتا. ایٹ دا سیم ٹائم جو مجھے آج سے 4-5 مہینے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ وفاقی حکومت صحت کارڈ جو ہے وہ روکے گی، جو میں ماننا نہیں چاہتا تھا، وہ ایک لیک میں صاف ظاہر ہو گیا کہ جو میں 3-4 مہینے سے اپنے صوبے کے لیے رو رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یک طرفہ قبائلی اضلاع کے 60 لاکھ لوگوں سے صحت کی سہولت لے، ہم سے بات کرے. تو آپ کے خیال میں میرے ذہن میں یہ گلہ نہیں ہوگا کہ مریم بی بی جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہے کہ چونکہ یہ پاپولر ہے اور چونکہ اس کا امپیکٹ ہے اور چونکہ اس کا پولیٹیکل کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے تو اس کو بند کر لیں. تو جو آپ لوگوں کے درمیان ایک ڈسٹرسٹ تھا اس کو مزید گہرا کیا ہے ان لیکس نے، اور آپ نے ایونچولی اکٹھے مل کے حکومت تو چلانی ہے نا. آپ نے وفاق کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھنا ہے، وفاق نے آپ کے ساتھ رکھنا ہے. ایک سوال مجھے کرنے کی اجازت دے، پھر کھیلداس سے بھی پوچھوں گی کہ جو فواد چودھری صاحب نے آج ٹویٹ کی، انہوں نے کہا مراسلہ وزیر اعظم سے چھپانے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے اشارہ بیوروکریسی کی طرف ہے کہ جی بیوروکریسی نے، فارن آفس نے اس کو چھپانے کی کوشش کی. تو جب وہ وزیر اعظم تھے تو فارن آفس بھی کیا ان کے خلاف کام کر رہا تھا؟ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. جو ہماری بیوروکریسی کی خامیاں ہیں، کم از کم اپنے صوبے میں میں کافی انفیمس ہوں کہ میں بیوروکریسی کو چیلنج کرتا ہوں، اور اس لیے میں اکثر خط بھی خود لکھ دیتا ہوں جس کی کبھی کبھی میڈیا میں قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے آن اے لائٹر. تو یعنی کہ بیوروکریسی آپ سے ہاسٹائل ہے؟ نہیں، بیوروکریسی کے ہاسٹائل میرے خیال میں آئی ایم شور کہ جو ہمارا فارن آفس ہے وہ بڑا پروفیشنلی سٹافڈ ہے.
لیکن بیوروکریسی کے بھی ایشوز ہیں, پولیٹیشنس کے بھی ایشوز ہیں. مگر کیا فواد چودھری صاحب اس طرف میرے اشارہ خیال کر میں رہے ہیں؟ جو فواد چودھری صاحب کی ریلیونٹ ٹویٹ ہے نا, جی وہ آج سے 1-2 دن پہلے کی ہے. آپ نے خود کہا کہ اس طرح تو چیزیں چل نہیں سکتی, اور ہم 5-6 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو ابھی کلیئرٹی آ گئی ہے وہ یہ کہ اگر اس طریقے سے نہیں چل سکتی, اور ہم مانتے ہیں, اور جتنی بھی فلاڈ ہماری جمہوریت ہو, پاکستان جب بھی چلا ہے اپنی فلاڈ جمہوریت کے تحت ہی چلا ہے. اس کا مطلب کہ اگر پاکستان نے چلنا ہے تو 2 چیزوں نے ہونا ہے. اس جمہوریت کا ریسیٹ ایک نئے الیکشن کے ساتھ, جی تاکہ سب آگے جا ٹھیک, سکے اور نا. اور دوسرا؟ دوسری چیز کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہماری ایکویژن آف اسٹیٹ کا ایک جو ہے وہ ریسیٹ صحیح لفظ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انٹروسپیکشن تو ہو کہ ہم نے وہ ملک کیسے چلانا.